نحمده نصلي على رسوله الكريم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 11 کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 190 ہے، ان بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض زمین کی، واختلافی اور بدل بدل کر آنے جانے میں، اللیل رات کے، والنہاری اور دن کے، لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ الذین اور وہ لوگ جو یذکرون اللہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات اور آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ما خلقتا نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا یہ، باطلا بے فائدہ، سبحانک تو پاک ہے، فقنا چنانچہ تو ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بلا شبہ تو، من جسے تدخلی داخل کرے گا، النار آگ میں، فقط تو یقیناً، اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، اخزی رسوا کر دیا، تا تو نے ہو اسے، اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بلا شبہ ہم نے، سمعنا سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکار رہا تھا، للایمان ایمان کی طرف، ان یہ کہ آمنو تم ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا چنانچہ ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لہٰذا تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں فوت فرما، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور تو ہمیں دے، ما وہ جس کا، وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بلا شبہ تو، لا تخلف نہیں خلاف ورزی کرتا، المیعاد وعدے کی، فاستجابا تو قبول کی دعا، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، انی یہ کہ بے شک میں، لا اضیع نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا، منکم تم میں سے، من ذکرین کوئی مرد ہو، او یا انثیٰ کوئی عورت ہو، بعضکم بعض تمہارا، من بعض بعض میں سے، یعنی تم ایک ہی ہو، فالذین چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور وہ تکلیف دیے گئے، اوذوا میں جو ہے نا یہ واو کس کو ظاہر کرا، واو الف جمع کو، یعنی ان سب کو تکلیف دی گئی، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور وہ لڑے، وقتلوا اور وہ قتل کر دیے گئے، لأکفرن تو یقیناً میں ضرور دور کروں گا، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، اور لأدخلنہم یقیناً میں انہیں ضرور داخل کروں گا، جنات اپنے ایسے باغوں میں کہ تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ثواباً بطور ثواب یا بدلے کے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عندہ اسی کے پاس ہے، حسن اچھا، ثواب یعنی بدلہ، لا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلب چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، متاع یہ فائدہ ہے، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس اور بہت برا ہے، المہاد بچھونا، لیکن الذین لیکن وہ لوگ جو اتقوا
ڈر کے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، نزلاً بطور مہمان نوازی کے، من عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما اور جو عند اللہ ان کے پاس ہے، خیرun وہ بہترین ہے، للابرار نیک لوگوں کے لیے، وَإِنَّ اور بلا شبہ من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لمن یقیناً وہ بھی ہیں جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکم تمہاری طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، خاشعین اس حال میں کہ وہ جھکنے والے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، لا یشترون نہیں وہ خریدتے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلہ تھوڑی، اولئک یہ لوگ، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، انا بلا شبہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اصبروا تم صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں جمے رہو، ورابطوا اور مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ نمبر 11 کی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 190 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک رات میری باری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میرے ساتھ سوئے تو مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ میں اپنے رب کی کچھ عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی میری چاہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک مشک میں سے پانی لے کر ہلکا سا وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پھر جو رونا شروع کیا تو اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدے میں گر گئے اور اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر کروٹ کے بل لیٹ کے اور روتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر نماز کے لیے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو روا دیکھ کر دریافت کیا، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میں کیوں نہ رو، مجھ پر آج رات یہ آیت اتری ہے، ان فی خلق السماوات والارض، افسوس ہے اس شخص پر جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات و دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی گزشتہ آیتوں میں یہود کی بدنیتی کے بارے میں فرمایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ سے مذاق کا بیان ہوا تھا، تو حتیٰ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فقیر تک کہہ دیا تھا۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرض مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ تو آنے والی آیتوں میں انہیں اور دیگر انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تو سب کا مالک ہے، اللہ تو سب کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، وہ فقیر کیوں کر ہو سکتا ہے؟ آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے بدل کر آ جانے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور کبریائی کی نشانیاں موجود ہیں۔ آیات سے مراد واضح دلائل ہیں جو کہ خالق کے وجود پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی خالق، مالک، کوئی رب ہے۔ تو کائنات پر غور و فکر کرنے سے خالق کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، خالق کے مطالبات پورے کرنے کے لیے اس کی طبیعت پھر مائل ہوتی ہے انسان کی، خالق کا خوف اور خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے، انسان اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی عبادت کی طرف توجہ دیتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں
جو غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ کس چیز پہ غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے؟ زمین و آسمان۔ زمین و آسمان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، سورج روزانہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ کیا اس کو کسی نے پکڑ کے مشرق سے نکالنا ہے اور مغرب میں ڈبونا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا ہے۔ اس نظام کو چلانے والی ذات جو ہے اس چیز کو الہام کر چکی ہے کہ تم نے یہیں سے نکلنا ہے اور ادھر ہی ڈوبنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چاند ستارے کتنے قریب ہمیں لگتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں؟ نہیں ٹکراتے۔ تو یہ کیا عقل والوں کے لیے ایک معجزہ نہیں ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے؟ کون چیز ان چیزوں کو لے کر پھر رہی ہے؟ کون چیز یہ جو ہے یہ آسمان میں، اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے کے ساتھ جا ملے، کوئی ٹکرا جائے۔ ٹکراتا ہے کوئی بھی نہیں ٹکراتا۔ پھر یہ دیکھیں کیسے ایک بیج ہے، بے جان بیج ہے، اس سے کیسے ایک تناور جو ہے درخت بن جاتا ہے، اس پہ فروٹ لگ جاتے ہیں، اتنا کچھ لگ جاتا ہے۔ کیسے فصلوں کی فصلیں جو ہیں انسانوں کے لیے پیدا کر دی جاتی ہیں۔ کون سی ایک ذات ہے کہ جو ان چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کر رہی ہے؟ تو یہ تمام نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ۔ تو آسمان و زمین کی پیدائش میں رات و دن کے بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے کائنات میں خالق کائنات کی نشانیاں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کائنات کے بے خطا نظام کے پیچھے کوئی اسے چلانے والا ہے، اس کی تدبیر، اس کا انتظام کرنے والا کوئی ایک ہے۔ ہر چیز اپنے آغاز کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جائے تو پھل لے کر آتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان نیکی کی زندگی گزارے سے اس کی کارگزاری کا کوئی پھل نہ ملے؟ اور ایک بامعنیٰ کائنات بے معنی انجام پر ختم نہیں ہو سکتی۔ ہر رات کے بعد دن آتا ہے اور ہر دن کے بعد رات آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ دنیا کی مشکلات کے بعد آخرت میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ دنیا کی زندگی کی آسانیوں کے بعد آخرت میں مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ تو ان آیات کی کیا فضیلت اگر دیکھی جائے یہاں پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو تہجد کے وقت اٹھ کر پڑھتے تھے۔ کون سی آیت کو؟ ان فی، ہاں جی، آخر تک، یعنی وضو کے بعد اس آیت کو پڑھتے تھے۔ آیت نمبر 191 ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، آپ پاک ہے، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی انسان جب اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں کس کو یاد کرے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اور اس کائنات پر پھر غور و فکر کرتا ہے، اور اس کو یقین جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی خالق ہے جو قدرت رکھنے والا، مدبر ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اولو الالباب یعنی عقل والوں کی اوصاف بیان کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے، تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق، تیرا قول حق، تجھ سے ملنا حق، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ اے اللہ تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا، پس میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کر کی اور وہ بھی جو کھل کر کی، تو ہی سب سے پہلے ہے، تو ہی سب کے بعد ہے، صرف تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 6317 نمبر حدیث ہے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ عز و جل کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت اطمینان نازل ہو جاتی ہے. اللہ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے. دیکھیں آج اگر ہم یہاں پہ بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اچھی مجلس میں ہمارا ذکر کر رہے ہیں. یعنی وہ کون سی مجلس ہے؟ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ. یہ مسلم کی 6855 نمبر حدیث ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی انسان کا ذہن اگر اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات، اپنے حالات، اپنے معاملات میں الجھا رہے تو اس کا دل جو ہے اس کی خیالات کی آماجگاہ بن جاتا ہے. وہ دنیا کی اور اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنے کے پھر قابل ہی نہیں رہتا. جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ارد گرد کی کائنات کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کی نظر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اسے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہے، اس میں عبرت پاتا ہے. یوں وہ غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے. ابن ابی دنیا یعنی کتاب التوکل والا اعتبار میں ابو سلیمان درانی کا قول نقل ہے کہ میں جب اپنے گھر سے نکلتا ہوں میری نظر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اسے اپنے لیے اللہ کی نعمت اور اس میں ایک عبرت پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں غور کرنے کی دعوت دی، گویا خالق کے بارے میں غور کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی ذات اور صفات منیہات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. یعنی آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، دیکھیں وہ کس شکل کا یہ نہیں ہم جانتے، اور ان چیزوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا، اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ذکر ہے، لیکن یہ کس طرح ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہم نے پڑھنا. ہم نے کس پہ غور و فکر کرنا ہے؟ کائنات کے پر غور و فکر کرنا ہے، کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا. یعنی انسان جب زمین و آسمان کی تخلیق، اس کی حکمتوں پر غور کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے. انسان کو جب رب تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ اے ہمارے رب تو نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی. کیونکہ کافر تو یہی کہتا ہے نا، کافر کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا ہے، کھایا پیا یہیں پہ ختم، مر گئے تو سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن اسلام کا یہ موقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس میں کچھ مقصد ہے. اور یہ دنیا انسان کے لیے کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. یہاں پہ ہم پیپر حل کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کا پیپر ہے جو اس دن کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا. جب عقل والے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس حقیقت کو بھی پا لیتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب ہے. پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں پیدا کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. کائنات بنانے کا مقصد انسانوں کا امتحان ہے. انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اختیار پانے کے بعد کہاں تک احسن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے والے کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والے انعامات ہیں. ہمیشہ کی جوانی ہے، صحت ہے اور جنت کی لازوال نعمتیں ہیں. یہ کہاں پہ ملیں گی؟ جنت میں ملیں گی. دنیا کے امتحان میں ناکام ہونے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ پھر آگ کا عذاب ہوگا. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. یعنی عذاب نار سے بچنے کی دعائیں تب کی جا سکتی ہیں جب انسان کو رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور اس کائنات کی تخلیق کا اصل حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. تو عقل والے جب کائنات کے اندر کام کرنے والی سچائی کو پا لیتے ہیں تو وہ یقین کر لیتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک تقدیر ہے، ایک تدبیر ہے، ایک حکمت کام کر رہی ہے. اور اس شعور کے ساتھ ہی وہ جہنم کا شعور حاصل کر لیتے ہیں اور فوراً انتہائی عاجزی اور یکسوئی سے، خشوع اور حضور سے کامتے دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں. اور یہ دعا ان کے دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے. کیا دعا ہوتی ہے؟ اے اللہ
آگ سے بچا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہ منزل کو گیا۔ یعنی سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار، اللہ کا مال جنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جہنم سے بھاگنے والا وہ کیوں نہیں سوتا؟ جہنم سے بھاگنے والا خوف، ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر کہ کہیں ہمارا کوئی عمل ایسا نہ رہ جائے کہ جس میں ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم جہنم کے حقدار نہ بن جائیں۔ اور جنت کا حقدار جو ہے وہ بھی نہیں سوئے گا، اس کو بھی یہی ہر وقت لگی رہے گی کہ ہم کسی طرح سے اپنی جنت کو حاصل کر لیں۔ رات دن اس کی ساری کوششیں کس کے لیے ہوں گی؟ جنت کے حصول کے لیے ہوں گی۔ آیت نمبر 192 ہے، ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اس دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ عقل مند انسان کو آگ کے عذاب سے خوف آتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوف اس رسوائی سے ہوگا جو دوزخ والوں کا مقدر بننے والی ہے۔ ذہن اور دل کی دنیا میں زلزلہ اس شرمندگی اور رسوائی کی وجہ سے آتا ہے جو اہل جہنم کو ہوگی۔ اس دعا سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی ظالم کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمیں تو سفارشی مل جائیں گے، بہت ہماری تو شفاعت ہو جائے گی۔ ہم تو یہ نہیں سمجھتے۔ تو شفاعت، کیا ہمیں یقین ہے کہ ہماری شفاعت ہوگی؟ کس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے؟ کس بات پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری شفاعت ہوگی؟ کس بات پہ ہوگی شفاعت؟ صرف نیک عمل کریں گے، نمازیں نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں۔ نماز پڑھنی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو اس کی ذات سے اعلیٰ نہ بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا درجہ نہ دے دیں اپنے نبی کو، کیونکہ پہلی قوموں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نبیوں کو الہ بنا لیا تھا۔ یہود کی قوم نے کیا کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا تھا۔ یعنی ہمیں خالص توحید، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے دنیا بھر کے گناہوں کے ساتھ آ کے ملے، لیکن اس نے ایک شرک نہیں نہ کیا ہوگا، تو میں اس کو دنیا بھر کی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ تو شرک جو ہے نا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور نماز سب سے پہلا جو سوال ہے نماز کا ہونا ہے۔ شرک کے بعد جو ہے نا نماز سب سے ضروری ہے۔ تو یہاں پہ فقط اخزیتہ، تو اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا۔ کس کو رسوا کر دیا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و راحت میں ہوگا، یعنی بہت اس کو سہولتیں دی ہوں گی، پوری زندگی اس کی عیش میں گزری ہوگی اور راحت اور آسانی میں ہوگی۔ اسے دوزخ کی آگ میں گھوتا دیا جائے گا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، یہ بتا تو نے کبھی اچھا طور بھی دیکھا ہے؟ تجھ پر کبھی عیش و آرام کا زمانہ آیا؟ وہ جواب دے گا، آقا تیری ذات کی قسم میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ایسا بہشتی لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بدحال ہوگا، مصیبت زدہ اس نے پوری زندگی گزاری ہوگی۔ جب اس پر بہشت کی نعمتوں کا رنگ چڑھ جائے گا تو اسے کہا جائے گا، اے فرزند آدم، کیا تو نے کبھی افلاس اور تنگی کا دور دیکھا؟ یعنی حالانکہ وہ دنیا میں کیسی زندگی گزار کے گیا ہے؟ نہیں، بالکل تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے، اس نے بہت مصیبتیں دیکھی ہیں، لیکن اب اس کو جنت میں اس کو نعمتیں دے دی گئی ہیں۔ تو اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تو نے کبھی غربت، افلاس، کبھی تنگی دیکھی ہے؟ کیا تو نے مصیبت اور سختی دیکھی؟ وہ کہے گا، پروردگار تیری قسم میں کبھی مصیبت اور تنگ دستی میں گرفتار ہی نہیں ہوا، میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہی نہیں۔
یہ مسلم کی 7088 نمبر حدیث ہے. یعنی ہم دنیا کی ساری پریشانیاں سب کچھ بھول جائیں گے اگر ہمیں جنت میں لے جایا گیا انشاءاللہ. عدی بن حاتم رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں سے ہر ایک کے ساتھ براہ راست یعنی کسی ترجمان کے کلام کرے گا بغیر کسی ترجمان، یعنی اس کے اللہ اور ہمارے کلام کے درمیان میں کوئی دوسرا نہیں ہوگا، یعنی براہ راست کلام ہوگی. پھر آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنی عملوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا اسے سوائے اپنے عملوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ اس کا استقبال کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے جو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو وہ ضرور بچائے، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچائے. یعنی ہم کیسے پھر آگ سے بچ سکتے ہیں؟ صدقہ کر کے، صدقہ خیرات کر کے آگ سے بچا جا سکتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. ظالموں کے لیے فیصلے کے دن کوئی مددگار نہ ہوگا، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر ظالم کون ہوا؟ وہ جو شرک کرتا ہے. ظالم وہ ہوگا جو رب کا نافرمان ہوگا. ظالم وہ ہوگا جو رب کے احکامات کا انکار کرے گا. ظالم وہ جو رب سے کفر کرے گا. آیت نمبر 193 ہے ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا اور کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. تو منادی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ لفظ منادی کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے پوری جان فشانی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کیا. ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. تو اس دعا سے مومن کے مزاج کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو حق کو سنتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے گناہوں کا خیال آتا ہے تو اپنے رب سے غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، گزشتہ نافرمانیوں اور گناہوں سے معافی بھی مانگتے ہیں. اس دعا میں ایمان والوں کے خشوع و رضوع اور دعا کی قبولیت کے لیے انتہائی رغبت کا اظہار ہو رہا ہے. ایمان والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری برائیاں دور فرما دیں، ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے. اس آدمی میں ان پر اللہ تعالیٰ کے احسان، اس کی نعمت پر اظہار فخر ایمان کو اپنے گناہوں کی بخشش اور برائیوں کو مٹانے کے لیے وسیلہ بنانے کی خبر ہے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور وہ ہستی جس نے انہیں ایمان سے نوازا ہے وہی انہیں کامل ایمان سے نوازے گی. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما. یعنی برائیوں سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی گناہ، ہر طرح کے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دور فرما دے. وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. یعنی ابرار سے مراد انبیاء کے ساتھی، نیک لوگوں کا ساتھی بنا دینا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دینا، ہماری برائیاں ہم سے دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. سچے ایمان کے نتیجے میں عذاب نار سے بچنے کے لیے اہل ایمان کس چیز کی پھر دعائیں کرتے ہیں؟ یعنی گناہوں کی معافی کی دعائیں کرتے ہیں، برائیوں کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نیکوکاروں کے ساتھ موت کی، قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنی اچھی دیکھیں دعائیں، نیک لوگ یہ اچھی دعائیں مانگتے ہیں. کیا ہم نے کبھی اس طرح کی دعائیں مانگی ہیں؟ اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعائیں شامل کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے. آیت نمبر 194 ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا
ہمیں وہ عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلا شبہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانیں کیا، اس دعا سے مومن کے یقین کا پتہ چلتا ہے کہ رسولوں نے آپ کے جو وعدے ہم تک پہنچائے، ہمیں امید ہے کہ آپ ان کو پورا فرمائیں گے۔ اس دعا سے مومن کے دین کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن اور دل میں یہ امید رچ بس جاتی ہے کہ ہمارا رب ہمیں قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے، رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ اس دعا سے مومن کے دل کی صفائی اور نرمی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس دعا سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دل مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف کس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے حیا آتی ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، ہمارے رب جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا، ہمیں وہ عطا فرما۔ یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین رکھتے ہیں، کائنات کے بے خطا نظام سے جو حاصل کرتے ہیں، ہر چیز اپنے مقصد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کام کر رہی ہے۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ایمان لا کر اپنے صالح کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا جائے گا، انہیں دنیا کی قیادت دی جائے گی۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لینا، یعنی محشر میں ایسے یعنی ہر طرح کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لینا۔ تو دعاؤں کی خصوصیات جہاں پہ دیکھا جائے تو دعائیہ الفاظ میں مٹھاس ہے، آواز کی نرمی ہے، لہجے کا سوز ہے، عاجزی ہے۔ ان دعاؤں میں خشوع اور رجوع ہے، توجہ اللہ ہے، یعنی ہر چیز جو ہم کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی خشوع و رجوع اور توجہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان دعاؤں کے گہرے اثرات انسان کی سماعت پر مرتب ہوتے ہیں، یہ دعائیں دل سے نکل رہی ہیں اور دل پر اور گہرے نقوش چھوڑ رہی ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں، یہ ایمان والوں کو یقین ہے، اسی بھروسے پر وہ ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کائنات کے نظام سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، کتنی زیادہ زخم ان کو لگے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کا ابو سفیان کے گروہ کا پیچھا کرنا، تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع کر دی تھی، یعنی زخموں کو لے کر گھسیٹتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر گئے۔ تو یہ ان کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ ایمان والوں کا یقین کامل ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 195 ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فالذین ہاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتهم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں تکلیف دیے گئے، انہوں نے جنگ کی، قتل کر دیے گئے، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور یقیناً ضرور انہیں باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یہ جو ہے یہ آیت حضرت سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت کی ہجرت کا کہیں قرآن میں ذکر نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی ان کو یہ لگا تھا کہ شاید مردوں کو ہی ثواب ملتا، عورتوں کو کوئی ثواب نہیں ملتا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ترمذی، حاکم اور سعید بن منصور نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ اللہ کے رسول ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا نام نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی. یعنی جو ہے نا ام سلمہ رضی اللہ، انہوں نے بہت مصیبتیں ہجرت کے لیے کاٹی تھیں، اور انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور پھر مدینہ میں بھی ہجرت کی تھی، یعنی 2 دفعہ ہجرت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ان کے ایمان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے ذکر، غور و فکر، رب کی توحید بیان کرنے، اس کے رسولوں کی تصدیق کرنے، اپنی غلطیوں اور گناہوں کے شعور کی اور شکر میں کمی اور مغفرت کی ضرورت کی وجہ سے قبول کی. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا قبول کر لی، انہیں خوشخبری دی کہ وہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. آخرت کی کامیابی کے لیے غور و فکر، دعائیں، گناہوں کی معافی کے ساتھ عمل ضروری ہے. یہ عمل سب کی جانب سے قبول کیا جائے گا، چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو. مرد اور عورت انسان ہونے کی حیثیت میں برابر ہیں. تو یہاں سے یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے نا، یعنی کہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو. اس کا مطلب یہ کہ یعنی مرد کے بغیر عورت نہیں پیدا ہو سکتی اور عورت کے بغیر مرد نہیں پیدا ہو سکتی، یعنی دونوں کے ہی کوآرڈینیشن سے اولاد پیدا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثیٰ، بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والا کا عمل ضائع نہیں کروں گا. یعنی مرد ہو یا عورت. اجر کی وضاحت جہاں پہ کر دی گئی ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ معاملات میں فطری خصوصیات کی وجہ سے فرق ضرور رکھا ہے. یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جزا میں بھی مرد اور عورتوں کے درمیان فرق کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. یعنی ویسے اللہ تعالیٰ نے فطری کچھ چیزیں مختلف رکھی ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال میں بھی ان کو مختلف اجر ملے گا، لیکن اجر کے اعتبار سے ان کا ایک جیسا ہی ثواب ہوگا. تو کائنات پر غور و فکر کر کے اپنی بے بسی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کر کے انسان عمل پر آمادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے انسان عمل پر آمادہ ہوتا ہے. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی کے لیے ہو. یعنی مرد ہو یا عورت، پیدائش کے اعتبار سے، اعمال کے اجر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. تو اسلام جان و مال کی کون سی ذمہ داری انسان پر عائد کرتا ہے؟ یعنی ہجرت کی ذمہ داری، اسلام کی خاطر ساری اذیتوں کو برداشت کرنے کی ذمہ داری، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد یعنی جنگ کرنا، ضرورت پڑنے پر اسلام کی خاطر جان دے دینا. آگے فرمایا فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی، اس سے مراد مکہ سے مدینہ آنے والے مہاجر لوگ، فی سبیلی، میرے دین، میری اطاعت اور میری عبادت کی راہ میں، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے. یعنی جیسے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. ہم میں سے بعض کو اپنی محنت کا پھل کھائے بغیر دنیا سے چل بسے، اور ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے، وہ غزوہ احد یعنی 3 ہجری میں شہید ہوئے تھے. ان کو کفن پہنانے کے لیے ہمیں کوئی کپڑا بھی نہ ملا سوائے ایک دھاری دار چادر کے. اس چادر سے جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تو اس کے پاؤں ننگے ہوتے، اور جب اسے پاؤں ڈھانکے جاتے تو اس کا سر کھلا رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے سر کو ڈھانپنے کا حکم دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈھانپا؟ سر ڈھانپ دیا. اور پاؤں پر خوشبودار گھاس ڈالنے کا حکم دیا. اور ہم میں سے بعض لوگوں کے پھل دنیا میں پک گئے اور اسے کاٹنے لگے. یعنی کہ کسی نے تو ان نعمتوں کو چکھ لیا. یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تب بہت زیادہ مفلس تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب فتوحات ہوتی رہی، مالک نعمت آتا رہا، تو پھر مسلمان جو تھے وہ خوشحال ہو گئے تھے.
اور کچھ صحابہ جو تھے شروع میں ہی انہوں نے جامع شہادت لے لی تھی، جس کی وجہ سے وہ پھل نہ کھا سکے، لیکن جو بعد تک رہے انہوں نے یہ سارے مزے چکھے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں تکلیف دیے گئے، یعنی سبیل سے مراد دین حق، اس سے مراد کہ جو اذیت انہیں مشرکوں سے اللہ تعالیٰ اور ان پر ایمان لانے کے سبب ملی، انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے شریعت بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا اور ستایا گیا ہوں، میری طرح نہ کسی کو ڈرایا گیا اور نہ ہی ستایا گیا۔ مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس عرصہ میں میرے اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جو بلال نے اپنے بغل میں چھپا رکھی تھی۔ یعنی وہ کیا چیز جو انہوں نے بغل میں چھپائی تھی؟ کھجوروں کی گٹھلیاں، اسی کو چوستے تھے اور اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے کہ میں نے کچھ کھایا ہے۔ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے فرمایا، خباب میرے قریب بیٹھو، اس جگہ پر بیٹھنے کے لیے تم سے زیادہ حقدار کوئی نہیں سوائے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے۔ سیدنا خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ کے وہ نشان دکھائے جو مشرکین مکہ کے تشدد کا نتیجہ تھے۔ ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی خون آلود ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہے کیا؟ یعنی صرف انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہوگی، یعنی اپنی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کیا کہ تو ہے کیا، یعنی یہ خون آلود انگلی ہی تو ہے، اور یہ زخم تجھے اللہ کی راہ میں ہوا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی انگلی سے کلام کیا اس وقت۔ قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے کہتے سنا کہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے مجھے اور اپنی بہن یعنی فاطمہ کو اسلام لانے کی وجہ سے رسیوں سے باندھ رکھا تھا، جبکہ وہ مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے۔ کس نے باندھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لے کر آئے تھے، بہت سخت مخالف تھے اسلام کے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی بہن کو رسیوں سے باندھ رکھا تھا۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے جنگ کی اور قتل کیے گئے۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتل کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یعنی وہاں پہ اللہ کی راہ میں لڑے اور لڑ کر کافروں کا قتل کیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو یقیناً میں ضرور ان کی برائیوں سے دور کر دوں گا۔ یعنی اسلام کی آیت کرتا جان اور مال کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو یقیناً ضرور انہیں باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یعنی کس چیز کا بدلہ؟ جو انہوں نے اللہ کی راہ میں نیکیاں کی، جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان سے برائیاں دور کر دے گا، انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کو کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی کہ جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ کافر کی نیکیوں کا بدلہ کیوں اس کو دنیا میں ملے گا؟ ہاں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کفر انہوں نے کیا، لیکن نیکیاں پھر بھی انہوں نے اللہ کے لیے کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے گا۔ آیت نمبر 196 ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی شہروں میں چلنے پھرنے سے مراد تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے۔ تجارتی سفر وسائل کی فراوانی کے لیے ہوتے ہیں۔ کافروں کی دولت مندی سیاسی قوت ایمان والوں کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی کیسے کافروں کی دولت مندی کیسے ایمان والوں کو دھوکے میں ڈالے گی؟ لیکن ایمان والا یہ بھی تو سوچ سکتا نا اس کو دیکھ کر کہ میں اللہ کی راہ میں اتنے نیک عمل کرتا ہوں،
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا اس کی کتنی خوشحال کی ہوئی ہے. یہ سوچ آ سکتی ہے نا انسان کے دل میں. اس لیے اس کی دنیا خوشحال کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دینا ہے، لیکن مومن کی آخرت اچھی ہوگی. تو مسلمان جب مشکل معاشی حالات، محرومی، اذیت و جلا وطنی، تکالیف اور خوفناک حالات میں ہوں تو کافروں کے حالات مسلمانوں کو کھٹک سکتے ہیں، اس کے دل میں کسک پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. یہ دنیا میں جتنا بھی انسان اچھی زندگی گزار لے، لیکن دنیا کا ساز و سامان تھوڑا فائدہ ہے، اور آخرت کا سامان سب سے بڑی کامیابی ہے. تو دنیا کا ساز و سامان جتنا دنیا کے لیے ضروری ہے، اسی قدر مسلمان کو لینا چاہیے. اس ساز و سامان کو اپنے لیے فتنہ نہیں بنانا چاہیے. آیت نمبر 197 ہے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے. یعنی اس تھوڑے فائدے سے مراد دنیا کی دولت جو چند روز زندگی کے بعد ختم ہونے والا سامان ہے. یعنی جتنا بھی یہاں پہ سامان ہم اکٹھا کر لیں، آخر کار فنا ہی ہونا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، آخرت کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، بس تو ان انصار و مہاجرین میں صلح کو باقی رکھ. صحیح ان کی روایت ہے کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے دیکھا، ان کے پہلو پر چٹائی کے نشان دے کر رونے لگ گئے. کون روئے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیوں روئے تھے وہ؟ ہاں، یعنی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کثر و کیسر کو عیش کی زندگی کو گزار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کا یہ حال. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند نہ کرو گے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو. صحیح بخاری کی 5191 نمبر حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو انجام پر نظر مرکوز رکھنے کی طرف توجہ دلائی کہ ایمان سے محروم ہو کر جہنم کا عذاب ہے، جس میں مالدار کافر اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا افراد داخل کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورہ مومن میں یوں بیان کیا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. اللہ تعالیٰ کی آیات میں نہیں جھگڑے کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے متقیوں کو اپنی مہمان نوازی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے. اس لیے فرمایا ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کن کا ٹھکانہ ہوگا؟ کافروں کا. تو یہاں پہ دوزخ کے باب میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے صحیح ان کی روایت ہے کہ کم سے کم دوزخ کا عذاب یہ ہوگا کہ آگ کی جوتیاں ان کم عذاب والے دوزخیوں کے پاؤں میں پہنا دی جائیں گی، جن سے ان کا بھیجا کھولنے لگے گا، جس طرح دیگ میں پکتے ہوئے کوئی چیز گھولنے لگتی ہے. آیت نمبر 198 ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. تو کیا فرمایا؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے، یعنی ان کے لیے اپنے رب کے پاس جنتیں ہیں. رب کا ڈر ہی انسانوں کو گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے روکتا ہے. رب کا ڈر انسان سے رب کی رضا کے کام کرواتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ رب سے ڈرے بغیر جنت کا حصول ممکن ہی نہیں. آگے فرمایا لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یعنی باغات سے مراد یہاں پہ کون سے باغ ہیں؟ جنت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے گمان و خیال میں ہی وہ چیز آئی ہوگی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، یعنی سو کسی کو نہیں معلوم جو جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بخاری کی 4780 نمبر حدیث ہے۔ خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، اس میں ہمیشہ رہنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے۔ اگر یہ مقدر کر لیا جائے کہ انہیں دنیا میں ہر قسم کی تکلیف، شدت، انات اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور قدرتوں سے سلامت زندگی گزاریں گے، بے پایا مسرت والی، خوشی والی اور تازگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ مومنوں کی آخرت کی کامیابی کا ذکر ہے، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہے۔ نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے میزبانی ہے، یعنی اس کے معنی ثواب کے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ نزلاً اسم مفعول کے معنوں میں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، جیسے کہتے ہیں انزلتا، میں نے اس کو اتارا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یعنی ابرار وہ لوگ ہیں جن کے دل پاک اور اطاعت گزار ہو، اس کے اقوال افعال بھی نیک ہو۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹائی پر لیٹے دیکھا، یعنی ان کو جو تھا وہی والی بات جو میں نے پہلے ابھی حدیث بیان کی ہے کہ وہ رونے لگے چٹائی پہ لیٹے دیکھ کر۔ تو کیوں روئے تھے وہ؟ ہاں، یعنی کیسر و کثرت عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اس طرح کی حالت میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہاں، یعنی تم یہ پسند کرو گے کہ ان کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہو۔ وما عند اللہ خیر للابرار، کہ انسان پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے سامان اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ نیک لوگوں کے لیے ہے، اگر اس کا موازنہ کرنا چاہے تو دل سے شک نکل جاتا ہے، یقین آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا بہت بڑی ہے۔ انسان کفر کے نتیجے میں اور تقویٰ کے انجام پر غور کر کے نیکی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ آیت نمبر 199 ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب شاہ حبش یعنی جو نجاشی تھا، اور نجاشی رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ سے فرمایا ان پر نماز پڑھو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک عبد حبشی کی نماز پڑھیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابن جریر نے جابر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے۔ یعنی نجاشی کیا تھا؟ عیسائی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا ان کی نماز پڑھنے کو؟ اہل کتاب تھا اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ نقل سے ڈرتا تھا۔ اہل کتاب تھا، اپنے نبی اور اپنی کتابوں پر بھی ایمان لایا تھا، اور آخری نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تھا، اور یعنی جو تھا ہمارے یعنی آخری کتاب پر بھی ایمان لایا تھا وہ، تو اس لیے کہا گیا کہ اہل کتاب میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے نبی پر اپنی کتابوں پر ایمان لائے تھے، اور جو آخری نبی پر بھی ایمان لائے اور آخری کتاب پر بھی ایمان لائے۔ تو جو پہلی الہامی کتابیں یعنی تورات اور انجیل کے ساتھ قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں، ابو بردہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے آدمی ایسے ہیں
جنہیں دگنا ثواب ملے گا۔ اول وہ شخص جس کی کوئی لونڈی اور اسے تعلیم دے اور اسے تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار کرے، اسے ادب سکھائے، اس میں سے اچھے طریقے سے کام لے، پھر اسے آزاد کر کے اسے شادی کر لے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دوہرا اجر ہوگا۔ دوسرا وہ مومن جو اہل کتاب میں سے ہو کہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اسے بھی کیا ہوگا؟ دوہرا اجر، یعنی پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ تیسرا وہ غلام جو اپنے مالک کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے، اپنے آقا کے ساتھ بھی بھلائی کرتا ہے۔ وما انزل الیکم وما انزل الیہم، اور اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی اس چیز پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ تمہاری طرف نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ نہیں، پہلی الہامی کتابیں، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی، ہاں، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بھلائی کی توفیق عطا کی گئی، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور یہی وہ ایمان ہے جو نفع پہنچاتا ہے۔ اور اس شخص کے ایمان کی مانند نہیں جو بعض رسولوں اور کتابوں پر ایمان لاتا ہے اور بعض کو جھٹلاتا ہے۔ خاشعین للہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے خشوع کرنے والے، عاجزی کا سوال کرنے والے۔ خشوع وہ کیفیت ہے جو کسی عظیم ہستی کی عظمت کے احساس سے انسان کے دل اس کے اعضاء پر طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیفیت انسان کے دل میں تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پا لیتا ہے۔ امام احمد نے ہجرت حبشہ سے متعلق ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آیا کہ جعفر بن ابی طالب نے جب نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے دیگر علماء نصارہ اس طرح روئے کہ آنسو سے ان کی داڑیاں بھیگ گئی تھیں، یعنی انہیں خشوع اور حضور نصیب ہوا اس وقت۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے سے مراد کے یہودی جو علماء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا کر لوگوں کی مرضی کے فیصلے کرتے اور نذرانے وصول کرتے تھے، ان سے یہ صفات یہود میں بہت کم تھیں۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے ان صفات کے حامل چند لوگ تھے، اور ان کی تعداد جو تھی 10 سے زیادہ نہ تھی۔ البتہ عیسائیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا۔ تو آیات کو تھوڑی قیمت بیچنے سے مراد ہے کہ ایمان و تقوی سے محروم ہو جاتے وہ۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان اللہ سریع الحساب، یہی لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں خریدتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لے گا۔ آیت نمبر 200 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے صبر کرو، مقابلے میں ڈٹے رہو، مقابلے میں جمے رہو، مورچوں میں ڈٹے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اس سے مراد کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کے دین اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے مورچہ بند رکھو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، جہاد کے لیے تیار رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو اس بھی سے مراد ہے، سعید بن جبیر نے صبر سے مراد فرائض پر صبر، قتادہ نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے حق پر صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر کیوں صبر کرنا پڑتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، ان کیا آزمائش ہے اس میں؟ نہیں، ارد گرد سے لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سا دین ہے، یہ تو بڑا ہی عجیب سا دین ہے۔ جیسے پردے کے احکامات کے بارے میں دیکھ لیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ نظروں کا پردہ ہونا چاہیے۔ ان نظروں کا پردہ ہے تو پھر ننگے پھرو، پھر کیا ضرورت ہے کپڑے بھی پہننے کی؟ پھر کپڑے بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا ضرورت ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ اس پر
عمل پیرا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنا ہے، شہوتوں کو ترک کرنے میں اپنے نفس کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ جب ہم اپنے نفس پہ قابو ڈالیں گے نا، اپنے نفس پر بھی قابو ڈالنا بہت مشکل ہے۔ جیسے نمازیں پڑھنا، نماز کیا ہے؟ نفس کو ہم ابھارتے ہیں نا کہ نہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے۔ تو دعوت اسلامی کے میدان میں صبر کے بہت سے مواقع آتے ہیں، جیسے خواہشات پر صبر، لالچ و حرص پر صبر، رغبتوں پر صبر، آرزوؤں پر صبر، اپنی کمزوری اور نقص پر صبر کرنا، افسردگی پر صبر، نفس کی جلد بازی پر صبر کرنا، لوگوں کی خواہشات پر صبر، لوگوں کی کمزوری پر صبر، لوگوں کی جہالت اور بری سوچ پر صبر کرنا، لوگوں کے مزاج بدلنے پر صبر، لوگوں کے غرور پر صبر، لوگوں کی چال بازیوں پر صبر کرنا، لوگوں کی جلد بازیوں پر اور دل کی تنگی اور گھٹن پر صبر کرنا۔ صابروں سے مراد جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا۔ اور صابروں جو ہے ایک الگ ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، یعنی اس بیرو کہا گیا ہے کہ تم لوگ صبر کرو، اور صابروں یعنی خود تو صبر کیے، دوسروں کو بھی صبر کرنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کرو، اس کو بھی حوصلہ دو ساتھ ساتھ، کہ تاکہ وہ بھی صبر کے ساتھ ڈٹا رہے اپنی جگہ پر۔ ورابطو، قتادہ نے کہا اللہ کے راستے میں مورچوں پہ ڈٹے رہنا، اس سے مراد ہے جنگ کے میدان میں ہر وقت چوکنا رہنا، جہاد کے لیے تیار رہنا، یہی مراتبہ ہے۔ اور ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ تو غزوہ احد میں بعض مسلمان نے اس مورچے کو چھوڑ دیا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین کیا تھا، چونکہ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے مسلمان کو شدید نقصان پہنچا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر اسی بات پر زور دیا کہ مورچوں پر ڈٹے رہا کرو، آئندہ کبھی مورچہ نہ چھوڑنا، وہیں رہ کر دشمن کے حملے کو روکے رکھنا، میدان جنگ اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ سہل نے بیان کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبح کو یا شام کو تھوڑا سا چلنا بھی دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھیں ان کو کبھی دوزخ کی آنکھ نہ چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات کاٹی ہو۔ تو نظریاتی سرحدوں کی دفاع کے لیے ذرائع ابلاغ کی جنگ دشمن سے بھی زیادہ قوت سے لڑی جاتی ہے۔ اسلام کو اس کی اصل صورت کے ساتھ نئی نسلوں تک پہنچایا جائے، اسلام پر لگائے گئے الزامات کی حقیقت سے پوری دنیا کو آگاہ کیا جائے، جہاد جاری رکھا جائے۔ تو رباط کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن کا پہرا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لیے کون کون سے اعمال انجام دینے کا حکم دیا ہے؟ صبر کرنے کے لیے اور مصابرات، رباط اور تقویٰ کا حکم دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرو۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، یہ ترمذی کی 1987 نمبر حدیث ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یعنی نفس، تقویٰ نفس پر کامیاب کرواتا ہے، تقویٰ برے اخلاق پر کامیاب کرواتا ہے، تقویٰ دینی ضروریات کے لیے مالی حرص پر کامیابی عطا کرتا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسی صبر پر دوام رکھنا، یعنی ہمیشگی رکھنا، دشمن سے ہوشیار رہنا ہی فلاح کا راستہ ہے۔ جس کسی نے فلاح پائی تو اس راستے پر چل کر فلاح پائی، اور جو کوئی اس فلاح سے محروم ہوا تو ان تمام امور کو یا ان میں سے بعض کو ترک کر کے دوام حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔